الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عبد الله بن بشر رضي الله تعالى عنه قال رسول جاء أعرابيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله. وقال آخر يا رسول الله إن شرائع الله قد كثرت علي مرني بأمر أتشبث به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے، اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن بشر ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام حاکم اور امام ابن حبان رحمہ اللہ وغیرہ نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اسلام میں ذکر الہی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور ذکر الہی کی بڑے فضائل ہیں، لیکن ذکر الہی کا معنی صرف زبان سے ذکر الہی سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ زبان سے جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ تو ذکر الہی کی ایک قسم ہے، ورنہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی کا نام سب سے بڑا ذکر الہی ہے۔ چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، آپ نماز قائم کیجئے میری یاد کے لیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پوری نماز کو ذکر الہی کہا ہے۔ جمعہ کی اذان ہو جانے کے بعد، جب امام کے منبر پر جانے کے بعد جمعے کی جو اذان ہوتی ہے، اس اذان کے ہو جانے کے بعد سارا کاروبار، ساری دنیا داری حرام ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ خطبہ سننے کے لیے حاضر ہو۔ اللہ رب العالمین نے خطبہ سننا اور خطبے میں حاضری دینا، اس کو بھی قرآن پاک میں ذکر الہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو سارا کاروبار چھوڑ دو اور ذکر الہی کی طرف دوڑو، ذکر الہی میں حاضر ہو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے خطبے کو ذکر الہی قرار دیا ہے۔ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، بلکہ ہر اللہ تعالیٰ کی ہر اطاعت، اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کو ذکر الہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ، جس انسان نے اللہ کی اطاعت کر لیا اس نے اللہ کا ذکر کیا، وہی ذکر الہی کرنے والا ہے۔ وَإِنْ قَلَّتْ صِيَامُهُ وَصَلَاتُهُ، گرچہ سبحان اللہ الحمدللہ اور بہت نفلی روزے نماز نہ کیا ہو، لیکن زندگی کے ہر لمحے میں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر اطاعت کرتا ہے اسی کو سب سے بڑا ذکر کہا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ، اور جس انسان نے اللہ تعالی کی نافرمانی کیا
سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، گرچہ کتنے ہی نفلی روزے نماز کرتا رہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ذکر الہی بڑا وسیع معنی اپنے اندر رکھتا ہے، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، اور اسی طریقے سے قرآن کے اسی ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر الہی ہے، لیکن ذکر الہی کی صرف ایک شکل ہے، ایک قسم ہے، ورنہ ذکر الہی کا اصلی معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا نام ذکر الہی ہے، اور نافرمانی جس نے کیا اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت چھوڑ دیتا ہے، وہ کتنا ہی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہے، لیکن در حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا نہیں، بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من عصى اللہ فقد نسی اللہ، جس نے اللہ کی نافرمانی کیا وہ اللہ تعالیٰ کو بھول چکا ہے، کتنے بھی سبحان اللہ الحمدللہ زبان سے کہتا رہے۔ جب آپ حضرات نے ذکر الہی کا معنی سمجھ لیا تو جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اور حدیث کے اندر جو ذکر الہی کے متعلق میں نے پڑھی ہے اس میں ذکر الہی کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس میں حضرت ابو عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں دو بدو آئے اور دونوں آپ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے سب سے پہلے ایک بدو نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ ای الناس افضل۔ یہ پہلے بدو نے سوال کیا کہ ای الناس افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین انسان کون ہے، سب سے اچھا انسان کون ہے، اللہ تعالی کے نزدیک سب سے محبوب اور اونچے مقام و مرتبے کا انسان کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ من طال عمرہ وحسن عملہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان میں دو چیزیں بیک وقت پائی جائیں وہی سب سے افضل ترین اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اونچے مرتبے والا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوگا۔ نمبر ایک آپ نے فرمایا من طال عمرہ، اور دوسری ہے وحسن عملہ۔ سب سے محبوب ترین اور سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمبی عمر دیں، زیادہ سے زیادہ دن تک دنیا میں صحت اور عافیت امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک طویل عمر اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ وحسن عملہ، اور اس کے اعمال بھی خوب اچھے ہوں، یعنی اس لمبی عمر سے اس نے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کی ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے ہیں۔ جس انسان میں یہ دو خوبیاں پائی جائیں وہی سب سے بڑا محبوب اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اعلیٰ مقام و مرتبے کا انسان ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان دو چیزوں پر نگاہ رکھے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو طویل عمر دیا ہے، ایک لمبی زندگی دی ہے، تو یہ لمبی زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اپنے زندگی سے اور صحت اور عافیت سے فائدہ اٹھا کر کے اسے چاہیے کہ دوسری خوبی اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اعمال کو سدھارے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ یہ پہلے سوال کا جواب دیا۔ پہلے نے سوال یہ کیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، سب سے بہترین انسان، ای الناس افضل، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس
جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور اس نے اپنے لمبی عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کیا اور جس کی وجہ سے زیادہ اس نے نیکیاں حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان کو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھے سے اچھے اعمال میں اپنی زندگی کو صرف کرنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دوسرا بدو کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، کہا یا رسول اللہ ان فرائض اللہ قد کثرت علی مرنی بامر اتشبث بہ۔ یا رسول اللہ فرائض تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ دوسرے بدو نے سوال کیا، یا رسول اللہ ان فرائض اللہ قد کثرت علی۔ یہ دوسرا سوال ہے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قد کثرت ان فرائض اللہ قد کثرت علی۔ یا رسول اللہ فرائض تو ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ نے جتنے فرائض مقرر کر دیے ہیں اب اس سے زیادہ فرائض ادا کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے، ایک ایسا عمل بتائیں جس کو خوب مضبوطی سے ہم پکڑ لیں اور اسی پر خوب پابندی سے عمل کرتے رہیں جو فرائض کے علاوہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، اگر تم فرائض کے علاوہ کوئی ایک ایسا عمل چاہتے ہو کہ جس پر تم خوب پابندی سے عمل کرتے رہو تو وہ یہ ہے کہ لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ یعنی بہترین عمل تمہارے لیے یہ ہے کہ خوب زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے ذکر الہی کرتے رہو۔ یہ بغیر کسی محنت اور مشقت کا عمل ہے، لیکن اگر تم نے برابر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اپنی زبان پر ہمیشہ ذکر الہی جاری رکھا تو یہ عمل تمہارے لیے بہت خیر و برکت کا سبب ہوگا۔ کیوں؟ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری زبان غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت، گناہوں اور برائیوں سے محفوظ رہے گی۔ نمبر 2، جب تم اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو گے تو خوب زیادہ تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا۔ نمبر 3، بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندو تم مجھ کو یاد کرتے رہو گے تو ہم بھی تم کو یاد رکھیں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ یاد رکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کا جتنا ذکر کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس کو یاد کرتا ہے، تو یہ بندے نے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اس سے کہیں بہت بڑی نیکی ہوتی ہے اور بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس کے عمل یا اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خود اس کو یاد رکھیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرتے ہو اس سے بڑی نعمت تمہارے حق میں کہیں زیادہ یہ ہے کہ اللہ تم کو جو یاد کرتا ہے وہ بہت بڑی عظیم ترین چیز ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان اپنے ذکر اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اپنی زبان کو شر سے بچائیں اور کار خیر میں انسان اپنی زبان کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اس حدیث میں دو چیزیں جو بیان کی گئی ہیں اللہ ہمیں ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے اور اپنے لمبی عمر سے فائدہ اٹھا کر کے نیکیاں بھی وہ
زیادہ سے زیادہ کرے. یہ پہلا انسان ہے. اور دوسرا انسان وہ ہے کہ اللہ سب سے انسان فرائض کے بعد اگر بہت سارے مشکل اعمال نہیں کر سکتا تو سب سے آسان ذکر ہے جو اس کے تمام اعمال کا بدلہ ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا لا یزال لسانوں کا رطبا من ذکر اللہ، ہمیشہ اپنی زبان کو ذکر الہی میں مشغول رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.